محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 59واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی اسلامی خدمات۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ الی آخری۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں مولانا حکیم ابو البرکات محمد نعیم الدین صدیقی قادری رضوی نوری گورکھپوری نے چند اشعار کہے ہیں منقبت کے، میں ان میں سے چند آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اے امام اہل سنت، تاجدار علم و فن، اے امام اہل سنت، تاجدار علم و فن، خوب کی تجدید ملت تم نے اے سروے چمن، خوب کی تجدید ملت تم نے اے سروے چمن، نائب شاہ دنا ہو جانشین اولیاء، نائب شاہ دنا ہو جانشین اولیاء، رونق بزم طریقت واقف سر و علن، رونق بزم طریقت واقف سر و علن، اور یادگار ابو حنیفہ غوث اعظم کے شبیہ، یادگار ابو حنیفہ غوث اعظم کے شبیہ، نادش مردان حق ہو زینت باغ و چمن، نادش مردان حق ہو زینت و باغ چمن، زینت باغ و چمن، اور تیرے علم و فن کا ہے وہ دبدبا جاہو شکو، تیرے علم و فن کا ہے وہ دبدبا جاہو شکو، جھک گئے سب تیرے آگے فیل صوفان زمن، جھک گئے سب تیرے آگے فیل صوفان زمن، اور تم نہیں البرٹ جیسے نامور کو دی شکست، تم نہیں البرٹ جیسے نامور کو دی شکست، جس کا شاہد ہے ابھی وہ نیر چرخ کہن، جس کا شاہد ہے ابھی وہ نیر چرخ کہن، اور نقش بندی قادری سہر بردی کے ہو تم، نقش بندی قادری چشتی سہر بردی کے تم ہو، امیر کارواں مقبول رب ذوالمنن، نقش بندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہر بردی ہو، آپ ہر ایک کے کیا ہیں؟ میر کارواں ہیں۔ نقش بندی قادری چشتی سہر بردی کے تم ہو، امیر کارواں مقبول رب ذوالمنن، اور دین حق کی خدمت و احیاء سنت کے سبب، دین حق کی خدمت و احیاء سنت کے سبب، اعلی حضرت آپ کو کہتے ہیں سب اہل سنن، اعلی حضرت آپ کو کہتے ہیں سب اہل سنن، اور عظمت شان نبی کا تم نے وہ خطبہ دیا، عظمت شان نبی کا تم نے وہ خطبہ دیا، جانو تن میں نور آیا بڑھ گئی دل کی لگن، جانو تن میں نور آیا بڑھ گئی دل کی لگن، تھا تیرا سیف قلم آدھا کے حق میں خوفشاں، تھا تیرا سیف قلم آدھا کے حق میں خوفشاں، رزم گائے حق و باطل میں رہا تو سب شکن، رزم گائے
حق و باطل رمز گاہے حق و باطل میں رہا تو سب شکن اور فرش سے ماتم اٹھا جب تم چلے سوئے جنا فرش سے ماتم اٹھا جب تم چلے سوئے جنا عرش پہ دھومیں مچی لو آ گیا فخر زمن عرش پہ دھومیں مچی لو آ گیا فخر زمن آپ کی رحلت کو ایک عرصہ ہوا لیکن حضور آپ کی رحلت کو ایک عرصہ ہوا لیکن حضور ہو وہی خورشید تاباں جس کی پھیلی ہے کرن ہو وہی خورشید تاباں جس کی پھیلی ہے کرن اور دیکھے ہیں چشم فلک نے کیسے کیسے محجبی دیکھے ہیں چشم فلک نے کیسے کیسے محجبی ان حسینوں میں ہو تم بھی روح پرور ذو فگن ان حسینوں میں ہو تم بھی روح پرور ذو فگن اور مصطفیٰ پیارے کے در سے تم کو وہ شوکت ملی مصطفیٰ پیارے کے در سے تم کو وہ شوکت ملی جس پہ ہوتا ہے نچھاور تاج شاہی کا بھون جس پر ہوتا ہے نچھاور تاج شاہی کا بھون اور بارگاہ ناز میں حسن عقیدت سے حضور بارگاہ ناز میں حسن عقیدت سے حضور پیش کرتے ہیں سلامی ہم سبھی اہل سنن پیش کرتے ہیں سلامی ہم سبھی اہل سنن اے سراپا خیر و برکت رہبر حق زندہ باد اے سراپا خیر و برکت رہبر حق زندہ باد پے کرے رشد و ہدایت خوب رو شیری دہن پے کرو رشد و ہدایت خوب رو شیری دہن اور نغمہ سنجی زمزمہ خوانی میرا مقصد نہیں نغمہ سنجی زمزمہ خوانی میرا مقصد نہیں ہے مجھے محبوب یوں ہی آپ کا ذکر حسن ہے مجھے محبوب یوں ہی آپ کا ذکر حسن اور آپ کے اوصاف تک کس کی رسائی ہو بھلا آپ کے اوصاف تک کس کی رسائی ہو بھلا ہو نبی کا معجزہ بس ختم ہے اس پر سخن ہو نبی کے معجزہ بس ختم ہے اس پر سخن اور عرض کرتا ہے نعیم قادری باسط ادب عرض کرتا ہے نعیم قادری باسط ادب ہم پہ برساؤ شاہ اب خاص نعمت کی بھرن ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ کر سنا دیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عزیزان گرامی قابل قدر بزرگوں دوستوں آج ہم اور آپ حضور سید اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر کی مجلس میں حاضر ہیں اعلی حضرت کون ہیں بس یہ سمجھ لیں کہ اس عظیم سپاہی کا نام ہے کہ جس نے وقت کے سارے فتنوں کے خلاف قلمی جنگ لڑی ہو اور سارے دشمنان اسلام کو ان کے انجام تک پہنچایا ہو کسی نے کہا ہے کون اعلی حضرت صاحب تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سماعت کریں کون اعلی حضرت جس نے 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن ختم فرمایا ہو 4 سال کی عمر میں فصیح عربی میں گفتگو فرمائی ہو کون اعلی حضرت جنہوں نے 6 سال کی عمر میں پہلا واعظ فرمایا ہو کون اعلی حضرت جنہوں نے 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت کا شاندار جواب لکھا ہو اور 8 سال کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی اور اس کی عربی شرح لکھی ہو کون اعلی حضرت جنہوں نے 13 سال 4 مہینے اور 10 دن کی عمر میں تمام علوم نقلیہ اور عقلیہ سے فراغت پائی اور دستار فضیلت حاصل کی ہے کون اعلی حضرت جنہوں نے 14 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی شروع کی ہو اور درس و تدریس کا آغاز فرمایا ہو کون اعلی حضرت ہے جن کو 22 سال کی عمر میں شرف بیت اور تمام سلسلوں سے خلافت حاصل ہوئی ہے کون اعلی حضرت ہے جنہوں نے پہلی اردو کتاب تحریر فرمائی ہے کون
کون اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہوا ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے باطل سے چو طرفہ قلمی جنگ کی ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جن کے قلم کی جولانیوں نے ہر طرف سے باطل کو شکست دی ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے گستاخان الہی کو منہ توڑ جواب دیا ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے وہ کہ جنہوں نے گستاخان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے نقاب کیا ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے کروڑوں بھارت کے مسلمانوں دنیا کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جو ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں سے کتابیں جنہوں نے تحریر فرمائی ہوں؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہوں؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے علماء عرب و عجم سے اپنے علم کا لوہا منوایا ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جن کی قلمی خدمات کے آگے علماء عرب و عجم نے سر تسلیم خم کیا ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست اکتساب فیض کیا ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جو 70 علوم سے زیادہ 70 علوم نقلیہ اور عقلیہ کے ماہر ہوں؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر جرمنی میں حل ہونے والی سائنسی گتھیوں کو سلجھایا ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے وقت کے سائنسدانوں کی پیشین گوئیوں کو غلط ثابت کیا ہو؟ کون اعلیٰ حضرت ہے جو عشق رسول کا مجسم پیکر ہے؟ کون اعلیٰ حضرت جس نے ہر پل جو ہے عشق رسول کا وہ دست دیا ہے یہ کہہ کر کے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کون اعلیٰ حضرت ہے وہ جو اپنے وقت کے ایک عظیم مفکر ہے، ایک عظیم مصلح ہے، ایک عظیم مبلغ ہے، ایک عظیم سائنسداں ہے، ایک عظیم دینی رہنما ہے، ایک عظیم مجدد ہے، اور ایک عظیم صوفی ہے، ایک عظیم سرمست ہے، ایک عظیم جو ہے تصوف کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہے۔ کون اعلیٰ حضرت ہے جس نے دنیا سنیت کے اجڑے ہوئے گلستہ کو نئی زندگی عطا کی ہو؟ میرے عزیز دوستو، وہ اعلیٰ حضرت جن کا عالم یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ جنہوں نے جو ہے جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہو۔ کتنے مہینے میں؟ صرف 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے فرمایا کہ اگر میرے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت ہیں میرے عزیز دوست بزرگوں۔ اعلیٰ حضرت اس عظیم شخصیت کا نام ہے۔ آپ تاریخ، آپ ایک عظیم رہنما ہیں، ایسے رہنما جن کی رہنمائی جو ہے زندگی کے تمام گوشوں کو گھیرتی نظر آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں عبادات و معاملات سے متعلق آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، غلط رسوم و رواج سے متعلق آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، وقت کے جو غلط پیر ہیں ان پیروں کے لیے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، مریدوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، رہنماؤں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ پورا شوق دور میں آپ نے رہنمائی فرمائی، بیانات کے ذریعے اصلاح و رہنمائی فرمائی، صحبت بابرکت کے ذریعے آپ نے انہیں رہنمائی فرمائی ہے، خطوط و مکتوبات کے ذریعے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، فتاوا کے ذریعے جو ہے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور کنز الایمان کے ذریعے جو ہے آپ نے لوگوں کو جو ہے ایمان کی حفاظت کا ایک ایسا خزانہ دیا ہے۔ آپ نے تاریخ فرض اور نوافل کے پابند اشخاص کے لیے جو ہے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، سجدہ تعظیمی کرنے والوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، منکرین عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی ہے، سماج میں پائی جانے والی خلاف شرع جاہلانہ رسموں کی آپ نے اصلاح و رہنمائی فرمائی ہے، اور مزاروں کی چادروں سے متعلق جو ہے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، مزارات پر عورتوں کی جانوں کے تعلق سے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور جو ہے مخصوص تاریخوں اور مخصوص دنوں میں جو لوگ شادی کو منع کرتے ہیں ان کی اصلاح و رہنمائی فرمائی ہے، خانقاہ والوں کی اصلاح و رہنمائی فرمائی، مدرسوں کے معلمین اور متعلمین کی رہنمائی فرمائی ہے، غرض کے عوام الناس اور خواص کے لیے آپ نے فتاوی رضویہ جو ہے جو آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے تقریباً 12 جلدوں میں ہے، یہ فقہ کا وہ عظیم سرمایہ ہے، آپ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے
لیے جو ہے مسائل فقہ کے مسائل کے شکل میں جو ہے ان کے وہ حل جو دنیا میں نہ مل سکے، پوری دنیا سے آپ کے پاس فتاوے آتے تھے، صرف انڈیا سے نہیں، صرف پاکستان سے نہیں، بلکہ ہر جگہ سے، عرب سے، کہاں سے جو ہے پوری دنیا سے آپ کے پاس فتاوے آتے تھے اور آپ ان فتاووں کا جواب دیتے نظر آتے تھے۔ آج وہ فتاوی رضویہ کی شکل میں موجود ہے، غرض کے عوام الناس اور خواص کے لیے آپ نے فتاوی رضویہ، کنز الایمان، ہدایت بخشش اور 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر عقیدہ و عمل کی اصلاح کا بہترین خزانہ عطا کیا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت جو ہے میرے عزیز دوستو۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کسی عظیم شخصیت کو اگر ہمیں جاننا ہے، کسی بھی عظیم شخصیت کو وقت کی جو ہے، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، کیا ہے کہ وہ شخص جن حالات میں موجود تھا، ان حالات میں اس نے کتنی خدمات انجام دی ہیں، یہ وہ پیمانہ ہے کسی کی شخصیت کو ناپنے کا۔ سمجھے نہیں؟ یوں ہی ان کے مریدین کہنے لگے ان کے چاہنا ہی، بلکہ تاریخ بتاتی ہے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت لوگوں نے یوں ہی نہیں کہا ہے، بلکہ ساری دنیا نے آپ کے علم کا لوہا مانا ہے۔ کیا مانا ہے؟ سارے دنیا نے آپ کے اندازہ لگاؤ اس وقت آپ کی پیدائش، آئیے تھوڑا سا جو ہے حضرت امام رضا فاضل بریلوی کی جو ان کی سبان حیات ہے، مختصر جو ہے وقت میں جو ہے میں بتا سکوں کہ انہوں نے کس وقت کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے کب 10 شوال المکرم ہجری 1272، انگریزی 14 جون 1856 میں سنیچر کے دن آپ پیدا ہوئے، اور 1860 کو تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن پاک ختم فرمایا ہے، اور 1861 کو تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا ہے، اور 1862 کو تقریباً 7 سال کی عمر میں آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے شروع کیے ہیں، اور 1863 کو تقریباً 63 کو تقریباً 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت کا شاندار جواب لکھا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں 1869 کو جو ہے حضرت حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کی درس سے فراغت پائی ہے، اور آگے چلتے ہیں تو 1874 میں تقریباً 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور آپ کی ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، اور آگے چلتے ہیں 1876 میں تقریباً 21 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ نویسی کی مطلقاً اجازت حاصل کی ہے، اور آگے چلتے ہیں 1877 میں تقریباً 22 سال کی عمر میں ماہرہ مطہرہ میں شرف بیعت حاصل کی ہے اور تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت حاصل کی ہے، اور 1877 میں تقریباً 22 سال کی عمر میں پہلی اردو کتاب آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ 1878 میں تقریباً 23 سال کی عمر میں پہلی بار آپ زیارت حرمین شریفین کا آپ نے شرف حاصل کیا ہے۔ 1878 ہی میں جو ہے تقریباً 23 سال عمر میں علماء مکہ مکرمہ نے آپ کو اجازت حدیث دی ہے، اور آگے چلتے ہیں 1899 میں تقریباً 45 سال کی عمر میں آپ نے فتاوی الحرمین تحریر فرمائی ہے، اور 1900 یعنی 46 سال کی عمر میں آپ کو مجدد کا لقب، مجدد میعت حاضرہ کا لقب ملا ہے، خطاب ملا ہے، اور 1904 کو تقریباً 50 سال کی عمر میں آپ نے دارالعلوم منزل اسلام کی بنیاد رکھی ہے، اور 1905 کو 51 سال کی عمر میں دوسری بار آپ نے زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کی، اور اسی سال مکہ مکرمہ میں صرف 8 گھنٹے میں آپ نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر زخیم عربی میں جو ہے الدولت المکیہ جو ہے تحریر فرمائی ہے، اور جو ہے 1906 میں تقریباً 52 سال کی عمر میں علماء مکہ مدینہ کو آپ نے سند اجازت و خلافت عطا فرمائی ہے، اور آگے چلتے ہیں اسی سال
سال کرنسی نوٹ کے متعلق جو ہے آپ نے کتاب کفل الفقیہ الفاہم مکہ مکرمہ میں لکھی ہے، اور ہجری انگریزی 1906 کو جو ہے تقریباً 52 سال کی عمر میں آپ نے وہ قصیدہ لکھا ہے، جس میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، یہ تحریر فرمایا ہے۔ اور 1906 کو تقریباً 52 سال کی عمر میں بیداری میں آپ نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی سال آپ نے کتاب حسام الحرمین مرتب فرمائی ہے، اور انگریزی 1906 کو تقریباً 52 سال کی عمر میں جو ہے آپ نے کراچی کا سفر فرمایا ہے، اور 1912 کو تقریباً 58 سال کی عمر میں آپ نے کنز الایمان ترجمہ کنز الایمان کو املا کرانا شروع کیا، اور 1917 تقریباً 64 سال کی عمر میں آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام فرمایا۔ اور آگے چلتے ہیں 1918 کو تقریباً 65 سال کی عمر میں آپ نے جبل پور کا تاریخی جو ہے سیاحتی سفر فرمایا۔ اسی سال آپ نے حرمت تعظیمی سجدہ حرام ہے، اس پر ایک باقاعدہ رسالہ لکھا ہے آپ نے، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود تحیہ تصنیف فرمایا۔ اور 1920 میں تقریباً 66 سال کی عمر میں آپ نے رد حرکت زمین، جبکہ دنیا کے سائنسداں کہہ رہے تھے کہ زمین گھومتی ہے، آپ نے جو ہے اس کے رد میں جو ہے باقاعدہ ایک تحقیقی رسالہ فوز مبین در رد حرکت زمین آپ نے تصنیف فرمایا۔ ایسے دلائل کے کہ جہاں دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں ہاتھ جو ہے کھڑے جو ہے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں ادب کے ساتھ۔ اسی سال فلسفیوں کے غلط نظریات کے رد میں آپ نے تحقیقی رسالہ الکلمۃ الملہمۃ فی الحکمۃ المحکمۃ لولاہ الفلسفۃ المشمہ آپ نے تحریر فرمایا۔ 1921 تقریباً 67 سال کی عمر میں آپ نے دو قومی نظریے پر جو ہے جامع کلام فرمایا ہے، اور 1921 کو تقریباً 68 سال کی عمر میں آپ نے اپنے آخری وصیت قلم بند فرمائی ہے۔ اور یہ علم و فن کا یہ عظیم آفتاب عظیم سورج جو ہے 25 صفر المظفر ہجری 1340 مطابق 28 اکتوبر کو جو ہے 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارکہ کے عین اذان جمعے کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں یہ آفتاب جو ہے غروب ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنے نور کی بارش فرمائے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ میں کر رہا تھا حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام جب آتا ہے، آج یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو پوری دنیا میں امام احمد رضا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے تم حضور کو حضرت کہتے ہو اور اعلیٰ حضرت کو جو ہے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح امام اعظم کو ہم حضور امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے اماموں میں سب سے افضل ہے، ایسے ہی ہم جو ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے علم کا جہاں تک معاملہ ہے، خدا کی قسم جو ہے ان کے پاس جو علم بارگاہ رسالت سے ملا ہے، ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، صرف بھارت کی بات نہیں، آس پاس کی نہیں، بلکہ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا، عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کے برابر کا نہیں، بلکہ آپ سارے حضرتوں میں سب سے اعلیٰ تھے اپنے دور کے حضرتوں میں، اپنے دور کے علم میں جو ہے، اور علم کی بات آتی ہے تو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت میں امام احمد بن حنبل اور شیخ عبد القادر جیلانی کا سا تقوی نظر آتا ہے، زہد نظر آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی ظرف نگاہی یعنی گہری نظر آتی ہے۔ امام رازی اور امام غزالی کا سا طرز استدلال نظر آتا ہے۔ مجدد الفسانی اور منصور حلاج کا سا اعلاء کلمت الحق کا یارہ نظر آتا ہے۔ دشمنان اسلام کے لیے آپ اشداء علی الکفار کی تفسیر تھے، اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ رحماء بینہم کی تصویر تھے۔ میں جو بات کہنے جا رہا تھا کہ کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے کہ وہ معیار کیا ہے کہ
ہم دیکھیں کہ انہوں نے کن حالات میں جنم لیا ہے. آپ اگر تاریخ پڑھیں, آپ کی پیدائش جو ہے 1856 کی ہے. یہ وہ وقت ہے جبکہ انگریز اپنے قدم تقریباً جما چکا ہے. 1857 کی جو ناکام جنگ ہے, ایک سال آپ کی پیدائش کے ایک سال بعد ہوئی ہے. یعنی اس کے بعد اب پورے بھارت پر انگریزوں کا قبضہ تھا. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے کہ انگریزوں کا جو ہے, انگریز مسلمانوں کا صرف حکومت کا دشمن نہیں تھا, صرف جان کا ہی دشمن نہیں تھا, بلکہ اس نے ایک اور محاذ کھولا تھا کہ اس نے علماء کو خریدا تھا, جبہ و دستار والوں کو خریدا, اور خریدنے کے بعد جو ہے اس نے مسلمانوں کو جو ہے, مسلمانوں کے عقیدے میں جو ہے, مسلمانوں کے عقیدے کو جو ہے اس نے کہیں آپ تاریخ پڑھیں اعلیٰ حضرت کو ہی کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے ہیں. نہیں, بلکہ تاریخ بتاتی ہے آپ نے علم کے ذریعے بھارت دنیا کے مسلمانوں کو فتنہ نیچریت سے بچایا ہے, فتنہ دہریت سے بچایا ہے, فتنہ وہابیت سے بچایا ہے, فتنہ قادیانیت سے بچایا ہے, فتنہ البرد, جتنے بھی ہزاروں فتنے تھے جس کا جو ہے لب و لباب, یعنی انگریزوں نے جو مین محاذ تھا, دین والا محاذ, یعنی جبے و صافیہ والوں کو جو خریدا تھا, اور اس کے ذریعے جو ہے اسلام کی غلط تشریح ہو رہی ہے, قرآن کا غلط ترجمہ ہو رہا ہے, احادیث کا غلط ترجمہ, وہی جو ہے کہیں جو ہے نعوذ باللہ یہ لکھا جا رہا ہے کون کہ جو ہے اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا نہیں ہے مگر جھوٹ بول سکتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کہا گیا کہ جتنا علم غیب جو ہے حضور کو, اتنا تو نعوذ باللہ پاگل اور گدھے کو ایسی باتیں, ایسے عقیدے گڑے گئے. آپ تاریخ پڑھیے جو ہے, آج حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ فتویٰ نہیں لگایا ہے, بلکہ تاریخ اسلام کا وہ باب پڑھیں کہ جب انگریزوں نے ہر محاذ پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے, اور سب سے خطرناک محاذ وہ تھا جو دین کے نام پر جو ہے, جو جبہ و دستار والوں کو خرید کر جو دین کی تشریح کی جا رہی تھی, ان کے ایمان کو لوٹا جا رہا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت میں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے, جو عرب میں پیدا ہوا, اور اس کے بعد اس نے اپنی جو ہے اپنی غلط عقیدے کس طرح سے دنیا میں پھیلانا شروع کر دیے. اور اس کے بعد جو ہے ایک شخص گزرا ہے, کون جو ہے اسماعیل دہلوی. یہ کون ہے یاد رکھیں, اس ہندوستان پر خانقاہ والوں کا بڑا جو ہے احسان رہا ہے یقیناً جو ہے, کیونکہ جیسے آج اعلیٰ حضرت کی خانقاہ مہاراجہ شریف کی اور آپ کے کچھوچے کی ایک دور تھا کہ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ جو ہے وغیرہ ان کے خاندان کے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم حدیث کو پورے بھارت میں متعارف کرایا ہے. اگر علم حدیث کی دولت اگر پورے بھارت میں پھیلائی ہے تو یہی خاندان ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی, شیخ عبدالحق جو ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہی کے خاندان کا ایک شخص جو ہے جس کا نام اسماعیل دہلوی تھا, وہ باقاعدہ عرب گیا, اور جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی جو کتاب التوحید تھی اس کو پڑھا, اور پھر اس کو جو ہے اسی کتاب کی اس نے تشریح کی ہے جس کا نام تقویۃ الایمان. اور اس طرح سے جو ہے بھارت میں وہابیت شروع ہوتی ہے. آپ تاریخ پڑھو, انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہے یہاں دو ہی لوگ تھے, یا تو سنی یا شیعہ, جو ہے کسی تیسرے فرقے کا کوئی وجود نہ تھا. یا تو سنی تھے یا پھر جو ہے شیعہ کہلاتے تھے. یہ دو طرح کے لوگ یہاں کے لوگ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں دو ہیں, ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں جتنے بھی فرقے بنے ہیں, جتنے بھی فرقے آئے ہیں, یہ سب انگریزوں کی آمد کے بعد جو ہے